ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج ہم پھر اپنے پیارے کشمیر کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ویورز, آج جموں مارٹرز ڈے ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے جن بریلینٹ پرسنالٹیز کو بلایا ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور وہی ہمیں بہتر گائیڈ کریں گے کہ ایکچولی اس دن, آج کے دن 6 نومبر 1947 میں کشمیر میں ایگزیکٹلی کیا ہوا اور اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ گائیڈنس ہمیں آج ہمارے بہت ہی بریلینٹ اور اکمپلشڈ ایکسپرٹس دیں گے. سب سے پہلے تو استادوں کی استاد ہمارے ساتھ پروفیسر صاحبہ ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج کوپر روڈ پہ. آپ پڑھاتی بھی ہیں, ہسٹورین بھی ہیں اور آج اپنی ہی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کر رہی ہیں اور شاید اسی لیے پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ ڈار کے چہرے پہ اتنی بڑی مسکراہٹ ہے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک بہت آنر کی بات ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے یہاں ایک ٹاپک پہ ڈسکس کر رہی ہوں. بالکل میم, کیونکہ آپ تو ہمارے لیے ویسے ہی ایکسپرٹ ہیں اور پی ٹی وی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ اثاثہ ہیں اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ضرور بات کریں. لیکن ہمیں بڑی یہ پیاری بات لگی اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں ضرور مینشن کروں کہ استاد اور ان کی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ جو خود بھی ماشاءاللہ پڑھاتی ہیں پنجاب یونیورسٹی اینڈ آلسو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پڑھا رہی ہیں, ہسٹورین ہیں اور میوزولوجسٹ ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر چمن حسین. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج اپنے استاد کے ساتھ بیٹھ کے کیسا لگ رہا ہے؟ خود بھی اب آپ ایک استاد ہیں. میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں اور ڈاکٹر حمیرہ ڈار جو ہیں ان کا ویسے بھی میری لائف میں بہت کنٹریبیوشن ہے. پی ایچ ڈی تک لے کر آنا یہ انہی کا کام ہے اور پی ایچ ڈی میں انرولمنٹ بھی انہی کو کریڈٹ جاتا ہے, تو اس لیے میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کی لائف میں تو انہوں نے یہ رول ادا کیا لیکن پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ ڈار فیمس ہے لاہور کے اندر اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی بھی کسی کا بھی بچہ اگر مس گائیڈڈ مسائل کی طرح نکل رہا ہے نا تو یہ پکڑ کے صحیح راہ پہ بھی ڈال دیتی ہیں اور اتنے لاڈ اور پیار سے, سٹرن بھی ہیں لیکن محبت پیار اور ریگارڈ کے ساتھ کہ گمراہ بندہ بھی اپنی راہ پہ آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو باتیں سنی ہوئی ہیں وہ شیئر کرنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو گاڈ بلیس یو کہ آپ لوگوں کے بچوں کو صحیح راہ پہ لے کے آتی ہیں. بلیس یو. تو میم جب بچوں کی بات کر رہے ہیں, پڑھائی کی بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات کر رہے ہیں, تو ایسے تو کوئی بھی معاملات کشمیر میں نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ لوگ اسکول کالج ہی نہیں اٹینڈ کر پا رہے, تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ کی کیا بات. ماں باپ بچوں کو گھروں میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خوف کے مارے کہ کچھ ایسا ویسا ہو نہ جائے. ایک پوری جنریشن ہے ایسے ینگ لوگوں کی جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی. سو میم آج کے دن کیا ہوا 6 نومبر 1947 کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں امپورٹنٹ ہے میم؟ دیکھیں 6 نومبر کو ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم بات کرتے ہوئے 9/11 کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ یہی سمجھیں کہ جو کلونیل لیگیسیز ہوتی ہیں, مطلب ڈیفینیٹلی پاکستان اور انڈیا کی جو پریزنس ہے, انڈیپینڈنس ہے, وہ ایک کلونیل لیگیسی کا نتیجہ ہے. اور جب کلونیل ماسٹرز کسی علاقے سے نکلتے ہیں تو وہ پیچھے اس طرح کے ایشوز ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں جن کو وہ آنے والے سالوں میں ایکسپلائٹ کر سکیں. اس کے لیے اگر آپ گلوبلی دیکھنا چاہتے ہیں تو مڈل ایسٹ آپ کے سامنے ہے. وہاں سے جب امپائرز اور امپیریلزم ختم ہوا, آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف چلے جائیں. پاکستان کو ہی میڈم دیکھیں, میں انگریزی کا جو حسین تحفہ چھوڑ کے گئے. ہاں, یہ جو تحفہ ہے نا, اس کو آپ یہ اس طرح سے کنسیڈر کریں کہ یہ تو ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ وہ جو مطلب اٹس دا رول کہ جو رولرز کی لینگویج ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے تک ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن میم یہ دیکھیں نا, رولر اس وقت تھے جب کلونیلزم تھا, ہون تے تسی چلے گئے, چائنا کو دیکھیں, چائنا نہیں, چائنا میں ہر بچہ اپنے علاقے کی زبان جانتا ہے کیونکہ چائنا میں بھی مینڈرن, کینٹونیز بڑی ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں, وہ اپنی زبان پہلے جانتے ہیں. لیکن اس میں یہ ایک میجر ایشو یہ آتا ہے نا کہ چائنا کا جو ان کا سی والا پورٹ والا ایریا ہے
اس پہ تو شاید برٹش کا یا فرینچ کا یا مارشلی قبضہ رہا ہو، لیکن اوور آل چائنا کبھی بھی کلونیل نہیں رہا. ایگزیکٹلی میڈم. ہم چائنا کے ساتھ اس لیے خود کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ جو ریجن ہے اس میں حکمران آتے رہے، چاہے سکندر آئے یا مسلمان آئیں، لیکن فورن رولرز آتے رہے اور اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول پلے کیا انہوں نے. سو تو ہم 47 پہ اگر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ انفنشڈ بزنس چھوڑے. مطلب ابھی ریسنٹلی اگر آپ 2-4 ریلز میڈم جان کے چھوڑے تھے. یس، لیگیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کلونیل لیگیسی میں آتا ہے کہ وہ پیچھے انفنشڈ بزنس چھوڑ کے جاتے ہیں، کیونکہ انفنشڈ بزنس کے بغیر مینیپولیشن پاسبل نہیں ہوتی. ویورز نامکمل چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ایسی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. کانفلکٹ، آپ کانفلکٹ کی ٹرم استعمال کر سکتی کہ ہیں دیکھو ہمارے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے. Exactly. یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے. ہاں، یہ مین پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. افریقہ، مڈل ایسٹ، کہیں پر سے بھی یہ گئے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انہوں نے پیچھے سے کانفلکٹ چھوڑے ہیں. تو یہاں پر اس علاقے میں جو کانفلکٹ آپ یہ کہیں کہ رہ گیا انسالوڈ اپ ٹل ناؤ، وہ کشمیر کا تھا. اور کیوں رہ گیا اس کے لیے بھی ایک بہت بگ کویسچن بنتا ہے، کیونکہ اگر پرنسلی اسٹیٹس کی طرف ہم جاتے ہیں تو پرنسلی اسٹیٹ میں آپشن یہ تھا کہ جو میجورٹی گورنمنٹ ہوگی، جو لوگ چاہیں گے، سپوزڈلی اگر کہیں ہندو راجا ہے اور مسلمان عوام ہیں جیسے کہ کشمیر میں ہے، یا ہندو عوام ہے اور مسلمان راجا ہے جیسے کہ حیدرآباد میں تھا، جی، تو فیصلہ جو ہے وہ عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا. بٹ جب آپ اتھارٹی میں ہوتے ہیں اینڈ یو ہیو دا پاور اینڈ یو ہیو دا بیک، تو آپ کسی بھی لحاظ سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میم وہ ہے نا سپرمین کے اسپائڈر مین میں کہا جاتا ہے کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. Exactly. کہ جتنی آپ طاقتور ہیں اتنی زیادہ آپ پہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ فیئر چلیں. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو پاور ہے اس کو اپنی مرضی کی ایکسپلینیشن کے لیے استعمال کیا گیا. حیدرآباد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ڈیسائیڈ کریں گے، اور کشمیر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمران نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ سائن کر دیا ہے، تو اب اس کے بعد یعنی کہ ایک بندے نے فیصلہ کر لیا کہ پورا کا پورا وہ جو علاقہ ہے اس کا کیا فیصلہ ہو. تو اب اس فیصلے کی جسٹیفیکیشن اگر کچھ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو یہ 6 نومبر والا ایونٹ نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈیفینیٹلی جموں کا جو علاقہ تھا وہاں پہ سینٹرل کشمیر کی جو گورنمنٹ تھی اور ایڈمنسٹریشن تھی بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. اس آبادی کو کم کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے ڈیسیژنس کو امپوز کرنے کے لیے. میم آپ ایسے مسکرا رہی ہیں، آپ دیکھیں پہلے تو انہوں نے ایک وار کے فارم میں کیا نا، اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے پنڈت اٹھا کے مندر اور اتنے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں ہندو کمیونٹی کو. اس کے پیچھے پورا وہ میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں نا، کہ اکثریت کو اقلیت میں اس لیول تک لے جایا جائے. شروع کیا وہاں سے مارنے سے، اب ریئلائز کیا کہ بھئی انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے تو اب اس کو پہلے تو پراپر نسل کشی کی جا رہی تھی نا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ، کیا کیا ہوا. جی میم. وہاں پر تو آپ جتنے آج ہم سوشل میڈیا کے تھرو ویسے پتہ کرتے ہیں کہ آج اس سوسائٹی میں یا اسٹیٹ میں یہ سب ہو رہا ہے، تو وہاں پر تو آپ کو اورل ہسٹری کے اکارڈنگ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی تھیں. لائک کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ان کا میسیکر کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو فورسفلی ان کے گھروں سے، ان کی پراپرٹی سے نکالا جا رہا ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہم اتنے سارے پیلٹ گنز کا جو ایک پورا سلسلہ شروع کیا، اندھا کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹیک کر دیا. نہیں وہاں پر تو انہوں نے جینڈر ڈسکریمنیشن تو کی نہیں نا، نہ تو انہوں نے ایج کو دیکھا، نہ انہوں نے خواتین کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، کسی کو بھی نہیں دیکھا. ان کے لیے صرف ایک مقصد تھا کہ کیسے بھی کر کے کشمیر میں سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے، تاکہ جب بھی ووٹنگ کی بات آئے، جب بھی سینسس ہو، پلیبیسائڈ کیا جائے، استصواب رائے ہوتا ہے، تو سارے کے سارے جو اکثریتی ووٹ ہیں وہ انڈیا کے حق میں جائیں. سو پروفیسر صاحب آئی کم بیک ٹو یو بیکاز جیسے کہ ہم نے مارٹرز ڈے کی بات کر رہے ہیں، تو جموں مارٹرز ڈے آج کے دن اسپیسیفکلی مطلب اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے، شروع کیسے ہوا؟ مطلب بیک سٹوری تو سمجھ آ گئی، اس دن ایسا فزیکلی کیا ہوا؟ کیونکہ یہ وقت ایسا تھا کہ نالج ہماری اس طرح سے ہسٹورینز کے پاس ہی ہوگی، ہمیں تو نہیں ایگزیکٹلی پتہ. ایگزیکٹلی جو سٹوری ہے نا وہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے 22 یہاں پر جب اس نے
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 14 اگست سے سٹارٹ ہوتی ہے جب جو ہری سنگھ ہے وہ یہ نہیں کرتا ڈیسائیڈ کہ اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا, وہ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیں آپ جس کے لیے میں ڈیسائیڈ کر لوں کہ میں نے کس کے ساتھ جانا ہے. اس ڈیلے کے نتیجے میں آپ دیکھیں وائلنس تو آلریڈی پاکستان اور انڈیا کی جو ڈویژن ہے اس پہ سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. پورے ہندوستان سے مسلمان جو آ رہے تھے وہ مطلب ہمیں وہ سارے ٹریجک ایونٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں کہ کس طرح سے قافلوں کے قافلے جو ہیں وہ ادھر کو آئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو وہ جو خبریں تھیں وہ تو پھیل رہی تھیں نا. تو وہی آپ یہ جو 6 نومبر والا ایونٹ ہے یا جو اس سے پہلے دیکھیں نا جو آر ایس ایس لیڈرز جیسے کہ بلراج ثانی مڈھوک, کیدار ناتھ سہنی, وجے ملہوترا اور مندن لال, یہ سب کے سب لوگ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انچارج تھے ڈیورنگ 1947 اور ایڈمنسٹریشن کا اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ایکچولی رول ہی انہی کا تھا. ہاں ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں آپ پیچھے سے ایک پالیسی لے کے چل رہے ہیں نا کہ آپ نے میجورٹی کو مائنورٹی میں چینج کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ یہ دیکھیں کہ باقی سارے انڈیا میں جو فسادات ہو رہے تھے اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں کشمیر میں بھی نظر آتی ہے جو کہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جو ڈوگرا فورس ہے, ہری سنگھ کی جو فورس ہے, وہ ان لوگوں کو روکنے کی بجائے آئیدر ان کو سپورٹ کری ہے یا وہ نیوٹرلائز ہے کہ وہ جو اس کے سامنے جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو قتل عام ہو رہا ہے, جو لوگ نکل رہے ہیں, جیسے جب یہ ڈیلے ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب سچویشن انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے, تو انہوں نے جموں کے علاقے سے پاکستان کی طرف آنے کی, ہجرت کرنے کی جو ہے وہ ایفرٹ سٹارٹ کر دی. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ میسیکر. آنے والے لوگوں کے قافلے جو ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں, جو لوگ ہیں ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر تو آگے کی طرف زبردستی کنورژن, زبردستی مذہب پرٹیکولرلی آر ایس ایس جو ہے اس کا تو پورا بیک گراؤنڈ پیچھے سے اس چیز سے زبردستی کنورژن سے لنک ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ تو جہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ وہیں سے, مطلب ان کی جو بگننگ ہے, فاؤنڈنگز فادرز ہیں وہی زبردستی کنورژن کی طرف آتے ہیں. صحیح. تو یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اسی کے فاؤنڈنگ آر ایس ایس کے ہی فاؤنڈنگ وہی ہے, انہی کی چیز کو آگے لے کے آگے چل رہے ہیں. مجھے یہ اچھا ڈاکٹر میں آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ تو کنٹینیو ہوتا رہا نا, یہی سپریشن, یہی کلنگ مودی کے رجیم کے انڈر تو یہی چیز چل رہی ہے. اور کچھ نمبر جو میرے پاس ہے وہ ہے فورسڈ ری ایلوکیشن, گھروں کو ڈیمالش کیا گیا جو آپ نے بات کی, انکوپریٹ کرنا تھا 3.4 ملین انڈینز کو انڈر سری نگر 2025 پلان. جی اچھا, یہ یہاں پر تو انہوں نے ایک پراپر سیٹلمنٹ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے نا, لیکن یہ پہلے بھی یہ سب ہو رہا تھا. 47 کے بعد جیسے ہی 1 جنوری 1948 کو ایگریمنٹ ہوتا ہے, جیسے ہمارے پاس آزاد کشمیر آ گیا, ان کے پاس جو ہے ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر چلا گیا, تو وہ اس سب میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ابھی کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, اس وقت بھی, کیونکہ جب سے یہ آر ایس ایس بنی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہندتوا کمیونٹی کو اپروچ کرنا شروع کیا ہے, جن کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ہندوستان جو ورڈ ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے, اس میں مسلم کمیونٹی کا یا کسی اور ریلیجن کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ تو وہ کر ہی رہے تھے. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انلیگلی لوگوں سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں, کشمیری سے ان کی پراپرٹیز ساری چھینی جا رہی ہیں, اور اس طرح سے ان کو سیٹل کیا جا رہا ہے کہ فری, جیسے آپ نے یہ رول بنایا نا نیا کہ مطلب بیسکلی کہ اب کوئی بھی اون کر سکتا ہے پراپرٹی ان کشمیر, لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ نے شو کیا ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے, ایکچولی انڈینز خرید سکتے ہیں. انہوں نے 370 آرٹیکل ختم کر دیا نا, جس کے اوپر ہم بھی سٹانس پہ تھے. ابھی بھی ہمارے سمتھنگ اے بھی ختم کیا تھا 35. تو یہ سب انہوں نے مکمل کرنے کے بعد اب انہوں نے اس کو ٹیریٹری بنا دیا ہے. انلیگلی جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی وہ تو انہوں نے کلیم ہی ختم کر دیا ہے. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے. جب انڈیا کا حصہ ہے تو وہ انڈینز کے لیے کسی بھی جگہ پر, جیسے ہم پاکستان میں کہیں پر بھی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں, اس طرح سے وہاں کے بھی سٹیزنز کو الاؤ ہے. تو وہ اس طرف لے گئے ہیں نا. بالکل صحیح. تو پھر آئی گیس جی میم میں 370 کے بارے میں آرٹیکل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 370 کا آرٹیکل جو انہوں نے ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا, تو جو کانسٹیٹیوشنل اوریجنل ہے وہ ان کے ایک جس کو
شودر کاسٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے وہ اس کے فاؤنڈر تھے انڈین کانسٹیٹیوشن کے. تو انہیں 370 کا یہ جو آرٹیکل تھا اس پہ اعتراض تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کشمیر کو یہ رائٹ دے رہے ہیں جس کے تحت اس کی اسپیشل اسٹیٹس بنا رہے ہیں تو پھر یہ سارے پرنسلی اسٹیٹس کو دینا چاہیے. انہوں نے اس چیز پہ آبجیکشن کیا. پھر وہ انہوں نے کہا کہ جس کاسٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں یہ اسپیشل اسٹیٹس انہیں بھی دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ جو اسپیشل آرٹیکل تھا وہ انہوں نے نہیں ایڈ کیا. انہوں نے کہا آپ کسی سے لکھوا لیں, میں نہیں لکھوں گا. آپ دیکھیں کہ مطلب the level of unfairness and incorrectness. اور سچی, اور میں honestly ایک بات بتاؤں viewers, وہاں پہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ انڈین ان حرکتوں سے بڑے تنگ ہیں. میری ایکچولی ایسے لوگوں سے بات بھی ہو چکی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم پاکستان مائگریٹ کر پاتے, لیکن اگر ہم نے کر دیا تو پھر ہم زندگی میں کبھی پھر یہاں ری انٹر نہیں کر پائیں گے اور ہمارے خاندان اور سارے لوگ رہ جائیں گے. صرف اس کے اوپر کہ ہمارے اپنے چھٹ جائیں گے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. وہاں پہ بیٹھے ایون ہندو کمیونٹی حیران ہے اس بیہیویئر پہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا انوں میں کانا راجا کہ جو دل چاہ رہا ہے مودی گورنمنٹ وہ کرتی چلی جا رہی. تو اینڈ میں آپ ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, اینڈ دین پروفیسر صاحبہ آپ سے آج کا یہ سیگمنٹ کنکلوڈ کریں گے. جی اچھا, میں اس معاملے میں جو آج مارٹائز کا دن ہے کشمیریز کے لیے کہ انہوں نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں 1947 سے لے کر اب تک, اور جس طرح سے وہ ابھی تک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, جس طرح سے اپنی آئیڈینٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں, پوری دنیا کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو. اور ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے ان شہیدوں کو بھول جائیں جنہوں نے ہمارے سروائیول کے لیے, ہماری آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھویا ہے. تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں, کشمیر کے ساتھ, کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. جی میم آپ کے ساتھ آج کے اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کریں گے. دیکھیے میں تو اس ساری ٹریجک جو بھی سچویشن ہے اس کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب اس میں پاکستان انڈیا کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں, انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں. اور جن چیزوں میں انٹرنیشنل فیکٹرز شامل ہو جاتے ہیں ان کا سلیوشن ایسے ہی ڈیلیڈ ہو جاتا ہے, جیسے ہمیں فلسطین میں نظر آ رہا ہے یا جیسے ہمیں کشمیر میں نظر آ رہا ہے. تو اگر اس مسئلے کا کوئی حل ان فیوچر, نیئر فیوچر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کو سٹانس لینا پڑے گا, اسٹرانگ سٹانس, اور پاکستان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے شارک کا ہے جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. بالکل صحیح. تو جیسے ہم شارک کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے اس خطے کی حفاظت بھی جو ہے اور اس کی سپورٹ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بڑی ہم نے آپ کو آکورڈ سچویشن میں ڈالا, لیکن آئی ہوپ کہ گزر سا گیا یہ وقت بھی. بالکل. لیکن ویورز ابھی جیسے ہم نے مسکرا کے ہلکا سا آپس میں ایک مومنٹ شیئر کی, ویورز ہمارے کشمیری بھائی بہن تو یہ مومنٹس بھی نہیں شیئر کر پاتے, کیونکہ جب آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی آپ کے پاس مطلب کھانے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پیسوں کے لیے نوکری چاہیے ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن چاہیے ہوتی ہے, تو سرے سے ہی جب بیسک ہیومن رائٹ سے آپ کو محروم کر دیا جائے, اتنی زرخیز, اتنی امیزنگ وادی, ایک ایسی جگہ جہاں پہ مطلب کیوں یہ اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, بیکاز یہ ایک بہت رچ جگہ ہے, لیکن اس کو کسی بھی بیس کے اوپر اپنے اینڈ پہ اسٹرانگ نہیں کوئی ہونے دے رہا. سو بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری ایک ہی دعا ہے, ایک ہی سلوگن ہے کہ کشمیری بھائی بہنوں کے ان کے رائٹس ملیں, اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ. آمین.